آغاز کروں گی لغاری صاحب آپ سے ہی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ملک میں ساری صورتحال ہے, ایک وزیر اعلیٰ بھی نامزد ہوئیں, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے چارج بھی سنبھال لیا, ایکٹیو بھی ہو گئی ہیں پنجاب میں مریم نواز صاحبہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اب اس وقت ہمارے معاشرے میں بااختیار بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں, یہ کافی ہیں؟ بہت شکریہ. اقدامات کافی اس وقت تک ہوں گے جب کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوگا, جب یہ بات نہیں ہوگی کہ بیٹی کو جائیداد میں اس لیے حصہ نہیں ملتا کہ وہ بیٹی ہے. اور ہم اس پسماندہ سوسائٹی سے ہیں جہاں پر مائیں بیٹیوں کو کہتی ہیں کہ بہت کھا رہی ہو, بھائی کے لیے بچا کر رکھو, تم نے کھا کر کیا کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں خواتین کی جدوجہد بہت اہمیت کی حامل ہے. آج ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہیں, ایک خاتون اسپیکر بنی ہیں اور ایک خاتون ڈپٹی اسپیکر بنی ہیں. ہمارے ہاں ایک بڑے فخر کی بات ہے کہ ہماری 2 اسمبلیوں میں خواتین صدارت بھی کریں گی اور ایک جو ہے وہ چیف منسٹر بنی ہیں. لیکن یہ بہت طویل عرصہ ہے. 1937 میں جب پہلی اسمبلیاں بنی تھیں اور سندھ اسمبلی بنی تھی 1937 میں, تو زینو بائی بنی تھیں پہلی خاتون رکن اسمبلی. میرے خیال میں برصغیر میں پہلی خاتون رکن اسمبلی تھیں, اور وہ جی علانہ کی وائف تھیں, قائد اعظم کی کزن تھیں. ہمارے ڈاکٹر کریم خواجہ, شاید آپ لوگ ان کو جانتے ہوں, ڈاکٹر کریم خواجہ کی نانی کی وہ بہن تھیں. میں ان سے ملا تھا, میں ان کے گھر کے فرد کی طرح تھا. ان کے بیٹے پیار علی علانہ ہمارے دوست تھے اور ان کے ساتھ ہمارا بہت تعلق ہوتا تھا. وہ پہلی خاتون جو اسمبلی میں گئی ہیں, ہماری سندھ اسمبلی میں, ہم نے انہیں دیکھا تھا. ہم نے دیکھا ہے اور ملے ہیں ایک نہیں ایک سے زیادہ مرتبہ بیگم نصرت بھٹو کو, جنہوں نے بے مثال تحریک چلائی ہے. ہمارے ملک نے محترمہ فاطمہ جناح کو دیکھا, جنہوں نے آمریت کے خلاف ڈٹ کر ایک جدوجہد کی اور سب سے بڑا سوال نشان لگایا ہے ایوب خان کی آمریت کے خلاف. پھر بیگم نصرت بھٹو, اور پھر محترمہ بے نظیر بھٹو, اور پھر ہمارے یہاں رول ماڈل تھیں بلقیس ایدھی, اور ایسی خواتین بہت زیادہ ہیں جن نے مختلف شعبوں میں پاکستان میں اپنا لوہا منوایا, اور جنہوں نے اپنی قابلیت سے, صلاحیت سے اپنے آپ کو منوایا اور تسلیم کروایا. لیکن انسانوں کی یہ جدوجہد جو ہے, خواتین کی یہ جدوجہد ہے کہ انسان سمجھا جائے, وہ بہت قدیم ہے. فروری 1913 میں روزا لوئس پارکس نے اپنی سیٹ چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا. یہ 1 صدی سے زیادہ پہلے کی بات ہے. اور اسی طرح سے جو ہے کلاوڈٹ کولون نے بھی 15 سال کی عمر میں کہا تھا کہ میں سفید خاتون کے لیے اپنی سیٹ نہیں چھوڑ سکتی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار سے آغاز کیا, جنہوں نے کہا کہ ہم طاقت کی, ہم بالادستی کی, ہم مردوں کی یا کسی کی بھی بالادستی کا ہم انکار کرتے ہیں, ہم اس کا اقرار نہیں کرتا, ہم اس کا اثبات نہیں کرتے. ایسی خواتین جنہوں نے جدوجہد کی ہے, یہ اصل میں ڈسکرمنیشن کا خاتمہ جو ہے وہ ضروری ہے. اس لیے دنیا میں خواتین کی جدوجہد ہوتی ہے کہ کسی کو, اس لیے کسی بھی بنیاد پر, نسل کی بنیاد پر, رنگ کی بنیاد پر, صنف کی بنیاد پر, کسی بھی بنیاد پر, یار یہ فلاں زبان بولتا ہے اس لیے مجھے خدا کا خوف نہیں آتا لوگوں کو کہ محض زبان بنیاد کوئی اور زبان بولنے کی بنیاد پر کسی شخص کی جان لے لی جائے. ہم بہت بد نصیب لوگ ہیں جو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ زبان کی بنیاد پر, عقیدے کی بنیاد پر, فرقے کی بنیاد پر لوگوں کی جانیں لی جاتی ہیں, اور صنف کی بنیاد پر عورت کو محض اس لیے نشانہ بنایا جاتا ہے کہ وہ عورت ہے, وہ کمزور ہے, اس لیے نشانہ بنایا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ آگے یہ ثابت ہوگا, اور ثابت ہو رہا ہے کہ عورت کو کمزور نہ سمجھا جائے, صرف نازک نہ سمجھائے, اس انسان سمجھا جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.